من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی تجلی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجالسۃ مخلوقاتہ الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ونزل القرآن على عبده أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وعلى قوم الظالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من مات على حب آل محمد مات شهيدا صلوات اللهم صل على محمد دعا ہے اس کائنات کا مالک و خالق آپ کا اس مقام پر آنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس ذکر کے صدقے میں مرحومہ زاہدہ نسرین زولا شاہد اکبر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ ذکر مومنین جو حاجات لے کر آئے ہیں، اے اللہ تجھے ذکر امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے، تمام مومنین کی جائز شرعی حوائج کو پورا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ امام کے انصار میں شمار ہو سکے۔ مولانا ابوالحسن ندوی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان مومنین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان مومنین کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اس ملت کے لیے پیش فرمائے ہیں، اے اللہ ان تمام مومنین کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ صاحبان محترم، عزیزان مجلس، عزاداران امام مسلوم، ایک عزادار ایک مومنہ کی درجات کی بلندی کے لیے مجلس اعلیٰ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کے لیے میں نے حدیث مبارکہ جس کو امام علی رضا علیہ السلام آیت فرمایا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو بھی آل محمد کی محبت دنیا سے لے کر گیا وہ مرا نہیں، وہ شہید ہے۔ بے شک عزیزان محترم، ذرا غور فرمائیے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مرنے والا میدان میں مرے، یہ ضروری نہیں ہے مرنے والا تلوار سے ذبح ہو، یہ ضروری نہیں ہے مرنے والے کسی جنگ کا محتاج ہو، وہ بے شک اپنے گھر کے بستر پر مر جائے، لیکن شرط ہے کہ دل میں محمد و آل محمد کی محبت۔ اللهم صل على محمد۔ آل محمد کی محبت اگر دل میں موجود ہے تو انسان مرا نہیں ہے، اسے موت نہیں آئی ہے، وہ شہید ہے، اور قرآن کی سند ہے کہ شہید زندہ ہو۔ اسی لیے ہم اپنے مرنے والے کے لیے دعا یہ نہیں کرتے کہ اے اللہ ہمارے مرحوم کی بخشش فرما دے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے مرحوم کے درجات کو بلند کر۔ کیوں عزیزان محترم، اور یہ اس عقیدے کے ساتھ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہاں پر مرحومہ کو بخشوانے کے لیے نہیں آئے، درجات کی بلندی کے لیے آئے۔ کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، کہ جو آل محمد کی محبت دل میں لے کر گیا ہے وہ شہید گیا ہے۔ پھر فرمایا من ماتا علی حب
آل محمد ماتا مغفورا کہ جو بھی آل محمد کی محبت دنیا سے لے کے جاتا ہے وہ ایسے جاتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی. ہمارا یہاں پر آنا مرحومہ کی مغفرت کا سبب نہیں ہے. پھر ہمیں کیا فائدہ؟ ایک جملہ کہنے لگا ہوں عزیزان محترم، اگر آپ بیدار ہیں آپ کی سماعتیں، کہ ہم یہاں پر اپنی مغفرت کا سامان اکٹھا کریں. یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہماری مغفرت کا سامان کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہماری جھولی میں، ہمارے نامۂ اعمال میں جو مغفرت کا سامان ہوگا وہ مجلس امام حسین. محترم اور ہماری دعا بھی یہ ہے کہ اللہ ہمیں جب بھی موت آئے محمد اور آل محمد کی محبت میں آئے. کیوں؟ اس کی سند ہے کہ محبت اور آل محمد کی سند ہی ہمیں بخشوا سکتی. یہ عزیزان محترم ہمیں بتایا کس نے کہ محمد اور آل محمد پر جان دیتے. حضرت ابو طالب نے بے شک بے شک. اللہم صلی علی محمد. شاہد بھائی نے بھی ایسا رکھ لیا ہے کہ جو نسبت رکھتا ہے نگہبان رسالت سے. اور عزیزان محترم میں بھی ابھی جب قبلہ نے فرمایا کہ آج کے دن مجلس پڑھنی ہے تو 4-5 کتابیں میں حضرت ابو طالب کے فضائل پر دیکھ رہا تھا. جس نے بھی ابو طالب علیہ السلام پر لکھا ہے اس نے ایمان ابو طالب پہ لکھا. واہ کائنات عالم میں جس نے بھی لکھا اس نے ایمان ابو طالب پہ لکھا. کسی نے حق میں لکھا، کسی نے باطل میں. مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی کہ کس نے حق پہ لکھا کس نے باطل پہ لکھا، لیکن جس نے بھی لکھا ہے حضرت ابو طالب پر اس نے ایمان پر لکھا. عزیزان محترم ایک جملہ کہنے لگا ہوں ابو طالب علیہ السلام کی شان پر کہ کائنات عالم میں اس وقت جب لوگ باپ نہیں رکھتے تھے تب علی کے باپ کا نام ابو طالب. اس وقت علی کے باپ کا نام ابو طالب تھا. تاریخ نے ابو طالب کے ایمان پر لکھا. آج علی کے ماننے والے چاہتے یہ ہیں کہ محمد اور آل محمد پر موت آ جائے. یہ ہمیں سکھایا بھی ابو طالب نے. اگر ابو طالب نہ ہوتے تو ہمیں پتا ہی نہ ہوتا کہ محمد اور آل محمد پر مرا کیسے جانا. اگر ابو طالب علیہ السلام کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک بار نہیں کئی مقامات پر نظر آیا کہ جب ابو طالب نے سوتے ہوئے رسول کو اپنی جگہ سے اٹھایا اور وہاں پر علی کو لٹا دیا. دنیا نے پوچھا کہ اے ابو طالب یہ کیا کر رہے ہو کہ تم محمد کی جگہ پر علی کو لٹائے جا رہے ہو. ابو طالب نے فرمایا کہ میں اس لیے علی کو لٹا رہا ہوں کہ محمد کے دشمن زیادہ ہے. اگر کوئی مارنے والا آئے تو علی کو مار جائے، میرا محمد بچ جائے. محمد کے نام پہ مرنا بھی ابو طالب نے سکھایا. دیکھیے گا کہ علامہ طالب جوہری نے اپنی کتاب میں ایمان ابو طالب پر لکھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کئی مقامات پر اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اپنی جان دی.
دینے سے گریز نہیں کیا ہے. کئی دشمن تھے اب حضرت محمد مصطفیٰ کے جو بچپن میں ہی ذات محمد کو نقصان پہنچانا چاہتے. اگر کوئی نگہبان تھا تو جناب ابو طالب. میں نے ایمان پر بات نہیں کی ہے، میں نے کہا اگر کوئی نگہبان تھا تو ابو طالب تھے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نبی بھیجتے ہیں، ہم رسول بھیجتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی ہم خود ہی کرتے ہیں، ہم ہی ان کے نگہبان ہوتے ہیں. ایسا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ دنیا ابو طالب کو مسلمان نہیں مان رہی ہے اور تو اس کے کام تو اپنے کام بتا رہا ہے. علامہ تاجر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابو طالب نے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ذات محمد حجرے میں موجود نہیں ہے. ابو طالب علیہ السلام فوراً حجرے سے باہر نکلے اور حجرے سے باہر نکلنے کے بعد ایک آواز لگائی کہ اے بنو ہاشم میرے قریب آؤ. سارے بنو ہاشم قریب آئے اور ابو طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے ہتھیاروں کو اپنی اپنی بغلوں میں دبا کر ان قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے کو ڈھونڈنے کے لیے. اگر جب میں واپس آؤں اور اکیلا آؤں تو تم نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، بس دیکھنا ہے کہ ابو طالب اکیلا آیا ہے، فوراً ہتھیار نکال کر ان قریش کے سرداروں کو قتل کر دینا. تمام بنو ہاشم ان مکے کے سرداروں کے ساتھ بیٹھ گئے اور پھر ابو طالب نے فرمایا کہ اپنے ہتھیاروں کو اس وقت تک دکھانا بھی نہیں ہے جب تک مجھے واپس نہ دیکھ دو. قبلہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام نے مکے کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر اپنے بھتیجے کو دیکھا. پہلے مشرق دیکھا، پھر مغرب دیکھا، پھر شمال دیکھا، پھر جنوب دیکھا. عزیزان محترم یہاں قبلہ نے لکھا کہ ابو طالب نے طرفین میں دیکھا. کیا دیکھا کہ ابو طالب کے مشرق کے تمام طرفین نظر آ رہے تھے، تمام عالمین نظر آ رہے تھے. عزیزان محترم ابو طالب دیکھتے ہیں کہ طرفین میں دیکھتے ہوئے ابو طالب نے دیکھا کہ ایک پہاڑی کی اوٹ میں محمد نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی تمام علی نماز پڑھ رہے ہیں. ابو طالب علیہ السلام اکیلے نہیں، دو ساتھی اور بھی ساتھ ہیں، ان کے نام نہیں لکھے گئے. جناب ابو طالب علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے آپ کی حفاظت فرمائی. تعریف لکھتی ہے حضرت ابو طالب نے لفظ کر دیے شکر ہے اس خدا کا جس نے آپ کی حفاظت فرمائی. دنیا کو اب بھی ایمان ابو طالب سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی اسلام آیا نہیں ہے. اسلام کے آنے سے پہلے ہی جو خدا کا شکر ادا کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. محسن اسلام نکاح خان محمد باواد بلند صلوات. مجھے معلوم نہیں ہے کہ شاید میں نے اتنا وقت دیا ہے، لیکن حضرت محترم 5 منٹ حضرت محترم کہ جو حضرت ابو طالب کے ساتھ لوگ آئے تھے دل میں منافقت تو تھی، فوراً بولے علی سے، ابو طالب سے نہیں، ذات محمد سے نہیں.
علی سے، اے علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے رسول کی اتباع کر رہا تھا۔ علی فرماتے ہیں کہ میں اپنے رسول کی اتباع کر رہا تھا۔ معلوم ہوا اتباع رسول اتنا ضروری ہے کہ علی نے بتایا کہ ایمان مکمل ہی اس کا ہوتا ہے جو اتباع رسول کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتباع کس طرح؟ کہا کہ میں اللہ کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ ایک جملہ کہا سیدھا محترم، منافق تھے نا، کہنے لگے کیا تم نے اپنے بابا سے پوچھا ہے اس نماز پڑھنے کا؟ تم نے اپنے بابا سے پوچھا ہے؟ قبلہ نے ایک جملہ لکھا، عزیزان محترم مجھے معلوم نہیں ہے کہ مولا متقیان نے کس انداز میں کہا تھا، لیکن قبلہ نے ایک جملہ انہی الفاظ میں لکھا ہے۔ قبلہ علامہ طالب جوہری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ علی نے ان سے پوچھا کیا تم نے اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ تمہیں جنم دے دے؟ محترم ابو طالب اور رسول خدا واپس آئے تو مکے کے سرداروں نے شکر ادا کیا، شکر ہے ہماری جان بچی۔ یہ ہے ابو طالب جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ نام محمد پر کس طرح مر جانا، جو جانتے تھے کہ اگر اولاد بھی دے دوں گا تو زندگی ہی زندگی۔ علامہ آیت اللہ بہشتی نے ایک واقعہ لکھا، بس یہ واقعہ سن لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ ویسے تو حضرت ابو طالب پر اتنا بیان کیا جا سکتا ہے، ایک سال زندگی بھی کم ہے۔ علامہ بہشتی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام سے متوکل نے ایک سوال کہا کہ یہ بتائیے کیا کوئی ایسا مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہو؟ کیا کوئی ایسا مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہو؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ علم الہی میں ہے۔ ایک جملہ کو مسجد محترم اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہے اور اگر کوئی سو نہیں رہا ہے تو اس کے سونے کو سونا بنانے کے لیے عزیزان محترم یہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ یہ علم الہی میں ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے سوال اس لیے ہی کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کوئی علم الہی جانتا ہے تو وہ صرف آپ کی ذات ہے۔ اگر کوئی اللہ کا علم جانتا ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ میں نے سوال ہی اس لیے آپ سے کیا۔ عزیزان محترم امام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جنت اور دوزخ کے درمیان میں کوئی مقام ہے، تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ پہلے تو بتا۔ امام تو جانتے تھے نا کہ سوال کیوں کیا۔ عزیزان محترم علامہ بہشتی نے یہ جو واقعہ لکھا ہے یہ احکامات حج میں لکھا، کتاب کا نام ہے احکامات حج۔ میں یہ بات بتاتا ہوں کہ اس کتاب میں یہ واقعہ کا اندراج کیوں ہوا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے نعوذ باللہ کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام موجود ہے۔ میں صرف آپ سے سند لے رہا ہوں، اس مقام پر اللہ صرف ایک ہستی کو رکھے گا، وہ ہے ابو طالب۔ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک مقام ہے جہاں پر یہ متوکل کہتا ہے کہ اللہ صرف ایک ہستی کو رکھے گا جس کا نام ہے ابو طالب۔ امام نے ارشاد فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابو طالب کو جنت میں نعوذ باللہ اس لیے داخل نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور دوزخ میں اس لیے نہیں ڈالا جائے گا کہ انہوں نے رسالت کی نگہبانی کی۔ معلوم ہوا منافق تھا، مشرک تھا، کافر تھا،
دشمنان محمد اور آل محمد تھا، جانتا تھا کہ جس کے دل میں بھی محمد اور آل محمد کی محبت ہوتی ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ سوال بتا رہا ہے، کہنے لگا کہ اس لیے جنت اور دوزخ میں نہیں ڈالا جائے۔ پھر یہ کہتا ہے، اللہ لعنت فرمائے اس پر، کہتا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ آپ کے کڑے پہنا جائیں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں میں، جس کی گرمی اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کا دماغ پھٹ جائے گا۔ یہ تاریخ کے لفظ ہے، میں اس لیے دوہرا رہا ہوں، ورنہ یہ لفظ بھی پڑھنا میں کفر سمجھتا ہوں۔ کہا کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سوال پڑھا، سلام پڑھیے گا مولا کی ذات پر، جیسے ہی امام نے یہ سوال سنا، امام نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر۔ معلوم ہوا کہ جو بھی ابو طالب کے ایمان پر سوال اٹھائے اس پر لعنت کرنا سنت امام علی نقی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام علی نقی نے اس وقت فرمایا، سن، ایمان ابو طالب پر اگر سننا چاہتا ہے کہ اگر عالمین میں خالقین کی جتنی بھی عبادات ہیں ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایمان ابو طالب کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، امام علی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالمین اور خالقین کی تمام عبادات ہلکی ہوں گی، ایمان ابو طالب بھاری ہو۔ اس لیے اقامت حج میں لکھا کہ امام علیہ السلام سے روایت کی کہ ساری زندگی مولائے متقیان علی ابن ابی طالب جب تک موجود رہے اپنے بابا کی اتباع میں کعبے کا حج ادا کرتے رہے۔ یہ عزت محترم میں شاید سمجھا نہیں سکا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ ایمان ابو طالب بھاری ہے، ارے جس کے اعمال میں علی کا ادا کرتا تھا جو۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف حضرت ابو طالب، کہا کہ اپنی والدہ بی بی فاطمہ بنت حسن کے، اور پھر فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ کے والدین کی اتباع میں بھی حج کرتا رہا، اور جب علی اس دنیا سے جانے لگے تو امام حسن اور امام حسین کو وصیت کی کہ میرے بعد اپنے دادا اور دادی، نانا اور نانی کی اتباع میں حج کرنا۔ ارے جن کے نامہ اعمال میں علی اور حسنین کے حج موجود ہو تو ان کے ایمان پر انگلی اٹھاتا۔ اور پھر محترم کی آج 26 ذی الحج، 26 ربیع الاول ہے نا، یہ صرف پاک و ہند میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے، ورنہ دنیا کے اندر مختلف تاریخیں 26 رجب بھی لکھی گئی ہے، ذی الحج کی بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں، لیکن یہاں ہمارے علاقے میں 26 ربیع الاول اور 10 بیسر سب نے سن ایک ہی لکھا، تاریخیں مختلف، لیکن عزیزان محترم جس نے بھی حضرت ابو طالب کی وفات پر لکھا اس نے یہی لکھا کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں تو رسول نے اس سال کو عام الفیل قرار دیا، غم والا سال، غدارہ مظلوم۔ روایت کے لفظ یہ ہیں کہ جب حضرت ابو طالب اس دنیا سے گئے رسول غمگین ہوئے، رسول نے علی ابن ابی طالب کو بلایا، کہا کہ میں اپنے چچا کو غسل خود دوں گا۔ رسول حضرت ابو طالب کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلے،
اپنے ہاتھوں سے حضرت ابو طالب کو قبر میں اتارا، اور قبر میں اتارنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے چچا میں آپ کی شفاعت کس طرح کروں گا کہ کائنات عالم دیکھے گی کہ میں نے اپنی چچا کی شفاعت کس طرح کی۔ یہ ایک چچا کا جنازہ تھا جو بھتیجے نے اٹھایا، لیکن میں سلام کرنا چاہتا ہوں کربلا میں ایک ایسے بھتیجے پر جو معجزے سے کربلا آیا۔ امام زین العابدین جب پہنچے ہیں نا کربلا، اور اپنے چچا کا لاشا اکٹھا کرنا چاہا۔ اللہ تاریخ کہتی ہے کہ تمام لاشیں پامال ہوئی ہیں، تمام لاشیں پامال ہوئی ہیں، لیکن لاشیں اس وقت پامال، دو لاشیں ہیں جو عجیب انداز میں پامال ہوئی ہیں۔ ایک قاسم کا لاشا ہے جو قاسم کی زندگی میں ہی پامال ہو گیا، دوسرا عباس کا لاشا۔ ازادار مظلوم تاریخ کہتی ہے کہ جب بھتیجا چچا کے لاشے کو اٹھانا چاہتا تھا، جس اعضا کو ہاتھ لگاتا تھا وہ جسم سے علیحدہ۔ ازادار مظلوم تاریخ میں لکھا کہ امام زین العابدین حضرت عباس علمدار کے لاشے کو اٹھانا چاہتے تھے، لاشا نہیں اٹھتا تھا۔ ادارو تاریخ میں لکھا کہ حضرت عباس علمدار کو امام زین العابدین نے عجیب انداز میں اٹھایا ہے، میں کہوں گا اسی انداز میں اٹھایا جس طرح حسین نے قاسم کے لاشے، ایسا کیوں؟ بس ایک جملہ سن لیجیے اور مجھے یاد رکھیے کہ عباس کے لاشے پر اتنا ظلم کیسے ہوا، جبکہ عباس کا لاشا تو وہ لاشوں میں سے ہے جو پامال نہیں ہوا۔ جب بھی کوئی لاشا کربلا ہوئی نا اور حکم دیا گیا کہ لاشوں کو پامال کر دو، تو یزیدی لشکر سے ہی قبائل آگے بڑھے اور اپنے اپنوں کے لاشیں اٹھا لیے۔ ان میں حضرت عباس کا بھی لاشا جو پامالی سے بچ گیا تھا، جب پامالی سے بچ گیا تھا تو عددارو سوال کرو مجھ سے کہ پھر لاشا اتنا پامال کیسے ہو گیا کہ زین العابدین لاشے کو ثابت اٹھا نہ سکے۔ عدداران مظلوم تاریخ کہتی ہے کہ جب ابو طالب علیہ السلام کا یہ بیٹا عباس زین ذوالجناح سے زمین پر آیا ہے تو اس کی زندگی میں دو بازو جدا ہو چکے۔ عباس اس وقت موجود زندہ تھے جب بازو جدا ہو چکے، اور جب اداداران مظلوم تاریخ نے دکھا کہ امام حسین علیہ السلام عباس کے لاشے سے چلے ہیں، ادادارو روایت کے لفظ یہ ہیں کہ صفین کے ہارے ہوئے ایک لشکر آگے آئے اور کہتے ہیں تو ہی ہے نا وہ علی کلال جس نے صفین میں ہمارے بڑے کو مارا تھا، ہمارے سارے لاشوں کو گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال کیا گیا ہے، واحد لاشا تھا عباس کا جو کربلا میں نیزوں سے اور تلواروں سے پامال کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیئات النصیب اللہ۔ اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ محمد و آل محمد کے ذکر کے ذریعے میں قرآن زیادہ نسرین کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر پہ اپنی خاص رحمت و منظور فرما، ان کو اعلیٰ نشین میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ محمد و آل محمد کے ذکر کے صدقے میں ان کو جوار جنب سیدہ صلوات اللہ علیہ میں جگہ نصیب فرما۔ کنیزان امام حسین علیہ السلام میں ان کا شمار فرما، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی کنیزوں میں ان کا شمار فرما۔ اللہ جتنے مومنین یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان کے جو محرومین ہیں اللہ ان کی بھی درجات کو بلند فرما، اس گھر کے باقی جو مومنین ہیں اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرما، ان تمام محرومین کو اعلیٰ نشین میں جگہ نصیب فرما، جوار جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ میں جگہ نصیب فرما، عزاداران امام حسین علیہ السلام میں شمار فرما۔ اللہ جو بیمار ہے تو واسطہ ہے اس 4 سال کی معصومہ کا جو شام کے زندان میں اپنے بابا کے سر سے فرما رہی تھی، بابا آنکھیں کھول کر دیکھ اب سکینہ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا، بابا
سکینہ کے رخساروں کو دیکھ سب رخساروں کا رنگ تبدیل ہو گیا. بابا ذرا دیکھ سکینہ کے بال سفید ہو گئے. بابا سکینہ 4 سال کی زندگی میں بوڑھی ہو گئی. اللہ سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہے. جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفاء کلی عطا فرما. اللہ ہم بیمار ہیں تو بھائی بیمار ہیں جو بیمار ہیں بھائی جو بیمار ہیں نہ پتا میں اللہ کے واسطہ ہے. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی ٹوٹی ہوئی بستیوں کا اللہ جب مولا متقیان جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے نا تو بابا سے بلند ہو گئے. لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ بابا سے بلند کیوں ہو رہے ہیں, اتنی اونچی آواز میں کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ علی فرماتے ہیں کہ آج میں نے دیکھا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی. اللہ تیرے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہے. تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. ہم سب کو کربلا عراق کو مدینہ کی زیارت سے مدد. ہم سب کی علم جسم میں روزی عطا فرما. عزت کو زیادہ فرما. ایک گھر کو گھر عطا فرما. یہ اولاد کو مان کے بیٹے عنایت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو درجۂ قبولیت عطا فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور میں تعظیم فرما. ہم سب کو ایسا بنا دے کہ امام کے انصار میں شامل ہو. اللہ ہم سب کو اول وقت کا نمازی بنا دے. اللہ محمد اور آل محمد کے ذکر کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو درجۂ قبولیت عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسلمه والعطاء وتنفعه فيها دليلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل